محبت کی شادی یا نفرت کی شادی؟ اس کی خودکشی کی روح فرسا خبر سن کر سب سکتے کے عالم میں تھے۔ اس نے کیوں اپنی جان لینے کی کوشش کی؟ کسی کو خبر کیسے نہ ہوئی؟ کب سے اور کون سے کرب میں وہ مبتلا تھی؟ ایسے کئی سوال سب کے ذہنوں میں کلبلا رہے تھے۔ 5 سال قبل اس کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی اپنی مرضی سے کروا دی، جب وہ صرف اور صرف 18 سال کی تھی۔ بیاہ کر وہ گاؤں سدھار گئی تھی، کیونکہ اس کا ہونے والا شوہر گاؤں میں کھیتی باڑی اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میرا جب بھی سال بعد گاؤں کا چکر لگتا تو حسب معمول باورچی خانے میں ہی گھسی ہوتی، اور ہمارے چارپائیوں پر بڑا جمان ہوتے ہی وہ کسی فرشتے کی طرح ٹرے میں شربت کے گلاس لیے آن دھمکتی۔ شادی کے شروع سال اس کی آنکھیں اداسی کی داستان سناتی محسوس ہوتی تھیں، جو بتدریج ویران اور احساسات سے عاری ہوتی گئیں۔ 4 سال میں جہاں 3 اوپر تلے بچوں نے اس نازک سی لڑکی کو بے ڈھب کر دیا تھا، وہیں باورچی خانے اور تندور کی جھلسانے والی تپش نے اس کے جوان خوبصورت چہرے پر کالی جھائیوں کے نشان بھی ثبت کر دیے تھے۔ گاؤں میں تمام لوگ ہمیشہ بڑے تپاک سے ملتے تھے۔ اس لڑکی نے اگرچہ کبھی ملنے پر گرم جوشی نہیں دکھائی، لیکن اس کے استقبال کو میں سرد مہری سے بھی تعبیر نہیں کر پائی۔ اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر ایک انجانا سا خوف گھیر لیتا تھا کہ اس کے اندر کوئی طوفان برپا ہے۔ خودکشی کی کوشش اسی طوفان کا پیش خیمہ ہی تو تھی، اس میں اتنی حیرانی کیسی؟ ہمارے سماج میں اکثر نوجوان لڑکے لڑکیوں کی زندگی کے بڑے فیصلے ان کے بڑے ہی کرتے آئے ہیں۔ نہ جانے کتنے نوجوانوں نے اپنے سینے میں ایسے طوفان چھپا رکھے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہمت تھی اپنی ایسی زندگی کو ختم کرنے کی جو اس کی اپنی کبھی تھی ہی نہیں۔ اپنی زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی، اور کون اپنی پوری زندگی ایسے انسان کے ساتھ گزارنا پسند کرتا ہے جسے وہ پسند ہی نہ کرتا ہو؟ محبت کی شادی؟ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہماری اولادیں ان خرافات سے دور ہیں۔ ہمارے خاندان میں والدین کی مرضی سے رشتے طے ہوتے ہیں۔ محبت اور پیار کا کیا ہے، ہو جائے گی ساتھ رہتے رہتے۔ بڑے غرور اور رعونت سے کہے گئے ایسے جملے ہم اکثر گھرانوں میں سنتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اکثر گھرانوں میں لڑکوں کو تو یہ تک باور کروایا جاتا ہے کہ افیئر جس سے چاہو چلا لو، مگر خبردار شادی خاندان کی مرضی سے ہی کرنی ہوگی۔ ایسی گھریلو تربیت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو محبت اور شادی کا جھانسا اس وقت تک دیتے رہتے ہیں جب تک کہ والدین اپنی مرضی کا جوڑ بیٹے کے لیے ڈھونڈ نہیں لیتے۔ اس کے بعد اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ میری ایک آنٹی کراچی میں رہتی ہیں، ان کے پوتے نے پسند کی لڑکی سے شادی کی، لیکن گھر والے تمام احباب کو ایسا تاثر دے رہے تھے کہ یہ شادی محبت کی نہیں بلکہ خالصتاً والدین نے طے کی ہے، جبکہ پچھلے 2 سال سے ان کے پوتے کی اس لڑکی کے ساتھ تصاویر انسٹاگرام اور فیس بک کی زینت بنی رہیں۔ میں نے آنٹی کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی کہ پسند اور محبت کی شادی ایک اچھی روایت ہے اور اسے فروغ دینا خوش آئند بات ہے۔ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ سب بھی اس شادی میں راضی خوشی ہیں، لیکن ان کا اصرار تھا کہ ایسا ہمارے خاندان کی روایت نہیں۔ کاروباری امیر گھرانوں میں شادی ایک اقتصادی معاملہ ہوتا ہے جس میں تمام خاندان کا مفاد کار فرما ہوتا ہے، سوائے ان 2 انسانوں کا جنہیں پوری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ یہ مفادات مشترکہ کاروبار اور زمینیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر دونوں ایسے فریق کو زبردستی شادی کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے جن کی آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں رہی ہوتی۔ اکثر خاندانوں میں رشتہ داری اور برادری سے باہر محبت کی شادی کرنے والے جوڑوں کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں عزت کے نام پر قتل کرنے پر فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ محبت کی شادی کی اصطلاح اب صرف جنوبی ایشیا میں ہی استعمال ہوتی ہے۔ صرف 100 سال پہلے تک یورپ اور امریکہ میں بھی والدین اپنی اولاد کی شادیوں کے فیصلے خود کیا کرتے تھے، لیکن حقوق نسواں کی تحریکوں کے نتیجے میں عورت کی پسند کی شادی کا حق تسلیم کیا گیا۔ اب دنیا کے مہذب ممالک میں بنا محبت یا بنا مرضی کی شادی کو میرٹل ریپ کا نام دیا گیا ہے۔ ہمارے والدین کیوں اپنی اولاد کو ایک بے جان اور فالتو شے سمجھ کر ان پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں؟ کیوں اپنی اولاد کے محبت کے رشتوں کو قبول نہیں کر پاتے؟ حیرت انگیز بات ہے کہ والدین اپنی اولاد پر اپنی مرضی تھوپ کر ان کی مرضی کے خلاف شادی کرنے پر خوشی کے شادیانے بجا کر دھمال اور بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ ایسی شادیاں دونوں افراد پر سراسر ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ من پسند شادی نہ ہونے کا خمیازہ نہ صرف 2 افراد زندگی بھر بھگتتے ہیں بلکہ ان کی آنے والی نسل پر بھی اس کے اثرات منفی ہی پڑتے ہیں۔
बिना पसंद के तो आजकल कोई एक सूट भी लेना गवारा नहीं करता, चे जाए कि अपनी ज़िंदगी के साथी का चुनाव करने का हक किसी और को दे दे। शादी के रिश्ते में बंधने से पहले अगर दो अफराद का आपस में मोहब्बत, जज्बात और एहसासात का रिश्ता हो तो फितरी सी बात है कि ज़िंदगी का सफ़र हसीन हो जाता है, क्योंकि दोनों फरीक एक दूसरे का साथ होने से दिली तौर पर आसूदगी महसूस करते हैं। इसके बावजूद शादी बहरहाल एक जुआ ही है। मोहब्बत की शादियों का अंजाम भी अक्सर गैर मुतवक्का हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम दोनों अफराद को ये एहसास तो होता है कि ये इनका अपना ज़ाती फ़ैसला था और इसका ज़िम्मेदार या मुजरिम वो किसी और को नहीं ठहराते। महसूस तो यही होता है कि हम आज भी गारों में बसने वाले मकीन हैं, क्योंकि जहाँ 21वीं सदी में लड़कियों की शादी कुरान पाक से सिर्फ इसलिए कर दी जाती है ताकि ख़ानदान की दौलत तकसीम होने से बच जाए, और लड़कियों की शादी जबरन भी इसलिए कर दी जाती है कहीं वो अपनी पसंद की शादी ना कर लें, वहाँ आप कैसे इंसानी हुकूक पर अमलदारी की उम्मीद रख सकते हैं? वहाँ सिर्फ इज़्ज़त के नाम पर जान ली जा सकती है, ख़ुदकुशियों की राह हमवार की जा सकती है। इस समाज में ये सवाल ही कितना अजीब है कि क्या शादी मोहब्बत की है?